السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ میں ہوں حامد میر۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے۔ اس دنیا کا ہر چوتھا اور پانچواں انسان مسلمان ہے۔ دنیا کے 50 مسلم ممالک پر ہم ایک نگاہ دوڑائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر مسلم ممالک اندرونی مسائل کا شکار ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے اسے مسائل کا سامنا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمان زیر عتاب ہیں، کشمیر، فلسطین اور چیچنیا میں مسلمان غلام ہیں، اور عراق، افغانستان اور پاکستان میں آئے روز مسلمان کے ہاتھوں خودکش حملوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ آج انتہا پسندی ہے۔ کیا واقعی ہم انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پاکستان میں خودکش حملوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ کا کار فرما ہے، یا یہ ہماری اندرونی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اندرونی تضادات کا نتیجہ ہے؟ ان اہم سوالات پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہم نے دعوت دی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ سیرت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے میگزین فکر و نظر کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ہمایوں گوہر صاحب، معروف دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے معروف اسکالر جناب ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ کو، جو سینٹ کی رکن بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ جی کہ میں تو خود اس میں کنفیوز ہوں آج تک کہ کس چیز کو انتہا پسندی کہا جا رہا ہے۔ تو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے قوم، اور بہت سوچ بچار کی میرا بات ہے کہ انتہا پسندی انتہا پسندی انتہا پسندی کا نعرہ لگا کے ہم نے قوم میں دو خانے بنا دیے اور قوم کو دو خانوں میں بانٹ دیے، اور وہ جو آپ کہتے ہیں انتہا پسند، تو پھر ہر روز اس کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 90% آبادی ایسی ہے، گناہگار سے ہی، ان میں بے شمار لوگ ہیں مجھ جیسے جو بے عمل ہیں، جو عملی زندگی میں بہت کمزور ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کے طور پر وہ پختہ ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن ہمارا رہنما ہے۔ انتہا پسند پاکستان میں ہے یا نہیں؟ کس حوالے سے؟ نہیں، جو انتہا پسند یعنی اگر اس حوالے سے آپ پوچھیں نا جی کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہنما بنانے والے، تو میرے عقیدے اور خیال کے مطابق 90% آبادی ایسی ہے جو اس پر یقین رکھتی ہے۔ جی ہمایوں گوہر صاحب، آپ کے خیال میں انتہا پسند کس کو کہا جا رہا ہے؟ صدر پرویز مشرف بار بار کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں میں اور ماڈریٹس میں ایک کنفنٹریشن ہو رہی ہے، تو انتہا پسند کون ہے؟ دیکھیے، تیسری ایک کیٹیگری ہے، جی وہ ہے دہشت گرد کی۔ جی انتہا پسند جو ہے نا، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ فورس نہیں یوز کرتے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا مائنڈ سیٹ بالکل ایک ایکسٹریم سے، مطلب یہ ہوا نا کہ آپ بالکل ایک تھاٹ پروسیس کے آخر تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ اڑ گئے۔ انتہا پسندی جو ہوتی ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ڈیفیٹ اگر کرنا ہے یا اس کو اپنے صحیح رستے پہ لانا ہے تو وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہوگا، وہ فورس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور آئیڈیاز آپ کو لاجیکل کرنے ہیں۔ اچھا، لال مسجد والے کیا تھے؟ لال مسجد والے بعد میں دہشت گرد بن گئے تھے، بالکل وہ دہشت گرد تھے؟ ہاں بالکل، وہ جس طرح وہ مطلب ایک لوگوں کو مار رہے ہیں، کڈنیپ کر رہے ہیں، عورتوں کو مارے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف ریاست کو کہنا کہ یہ ہو رہا ہے، اس کو بند کرو، اور اگر ریاست نہیں کرتی تو نمائندے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں، ان سے کہیں کہ جناب آپ اپنا آئین پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ اور چیزوں پہ تو لگے رہتے ہیں، ڈیبیٹیں کرنے، واک آؤٹس کرنے، اس پہ آپ کیوں نہیں کر رہے کہ فحاشی ختم کرو اس ملک سے، فحاشی کے اڈے ختم کرو؟ نیشنل اسمبلی کیوں نہیں کرتی؟ سینٹ کیوں نہیں کرتی؟ پروونشل اسمبلیز کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ کے خیال میں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کل دیکھیں نا، کل آپ اور میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن کا کیمرہ حرام ہے، اور ہم اس کو توڑنے پھوڑنے لگ جائیں، یا یہ جو بیچارہ کیمرہ مین پیچھے بیٹھا ہے اس کو اغوا کر لیں، اس کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے جو مغربی